بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ جو بات ہے ہم نے بنائی ہوئی، زکوٰۃ دے کر بقیہ مال کو جمع کرنے کا جواز، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دے کر بقیہ مال جمع کرنے کے جواز سے یہ یہودیوں کے سرمایہ داری نظام کے ساتھ مل جاتا ہے، اور زکوٰۃ دے کر بقیہ مال جمع نہ کرنا، زکوٰۃ دے کر مال جمع نہ کرنا اسوہ حسنہ سے میل کھاتا ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے جی، مال کو جمع کرنا، مال جمع کر لیا، 2.5% زکوٰۃ دے دی، مال جمع کرتے گئے، تو یہ سرمایہ داری نظام میں ایسا ہے، یہودیوں کے نظام کے ساتھ یہ مل جاتا ہے۔ یہودیوں کے سرمایہ داری نظام میں بندہ مجوزہ ٹیکس، دولت کے سب مجوزہ واجبات جو بھی حکومت کی طرف سے تجویز کیے جاتے ہیں، واجبات دے کر بقیہ مال جمع کر سکتا ہے سرمایہ داری نظام میں، یہودیوں کے نظام میں، اور من مرضی سے مصرف میں لا سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے من مرضی سے، اور لایا جا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا کر رہے ہیں۔ مروجہ دین میں بھی جو اس وقت رواج پایا ہوا دین، اس کی بات کر رہا ہوں، اصل دین کی نہیں، جو بگاڑ کے ہمارے سامنے جو رکھا ہوا ہے، مروجہ دین میں بھی بندہ 2.5% زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ دولت کے سب شرعی واجبات، دولت کے سب شرعی واجبات ہیں نا، یہ علماء کرام کے فتوے ہیں، مودودی صاحب بھی کہتے ہیں کہ شرعی واجبات پورے کر دو بس ٹھیک ہے۔ بہرحال نبی نے یہ شرعی واجبات پورے کر کے مال جمع نہیں کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کو شاید شرعی واجبات کا پتہ نہیں تھا، نبی نے یہ شرعی واجبات پورے کر کے مال جمع نہیں کیا، مگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2.5% جو بھی جو عشر بنتا ہے وہ دے کے تو کر سکتے ہیں، بندہ 2.5% زکوٰۃ دولت کے سب شرعی واجبات دے کر بقیہ مال جمع بھی کر سکتا ہے، اور من مرضی سے خرچ بھی کر سکتا ہے، ہو رہا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے دونوں جگہ پر، سرمایہ داری نظام میں بھی آپ اس کو ٹیکس اور زکوٰۃ کا نام ہٹا دیں، سب وہ ان کے حکومت کے جو مجوزہ ٹیکس واجبات ہیں، یہ دین ادھر لے آئیں تو یہ شرعی واجبات ادا کر کے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اور من مرضی سے خرچ بھی کر سکتے ہیں، یہی فرق ہو گیا نا۔ من مرضی سے خرچ کرنے کے ہم نے بہت شرعی جواز ڈھونڈ لیے ہیں، یعنی دونوں نظام میں سرمایہ داری اور دین اسلام میں مال سمیٹنے کی کوئی حد نہیں ہے، جو اس وقت ہمارا دین ہے اس کی بات ہے، اور زر کی ذخیرہ اندوزی کی کھلی چھٹی ہے دونوں جگہ پر ہی، وہ بھی جتنا چاہیں اکٹھا کر لیں، ملتے ہیں آپ کو دنیا میں بڑے بڑے مالدار کرسچین جو نظام سرمایہ داری میں ہے، اور تو ادھر بھی کر سکتے ہیں آپ، کہیں ایسے بھی ہیں بہت زیادہ مال، کوئی حد نہیں ہے، زر کی ذخیرہ اندوزی کی بس 2.5% دے دیں آپ، باقی مال آپ جمع کرتے جائیں۔ آج کل روپے کی قدر کا اسی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مالدار لوگوں نے اپنا روپیہ ڈالرز، یورو، پاؤنڈز وغیرہ میں تبدیل کر کے ذخیرہ کر لیا ہے۔ افسوس جس کی مروجہ دین اجازت دیتا ہے، مروجہ دین جو چل رہا ہے، یہ اصل میں دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے۔ ایک دل میں محبت، مال کی محبت اور اوپر سے جمع کرنے کی شرعی اجازت، اللہ نے فرمایا مال کی تمہیں بڑی محبت ہے، دل میں اس کی محبت بھی ہو، اور اوپر سے بندے کو شرعی جواز بھی مل جائے کہ تم کر سکتے ہو جمع، قیامت بالائے قیامت ہے، یہ قیامت بالائے قیامت ہے۔ اقبال ابلیسی سوچ کی یوں ترجمانی کرتے ہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندائے مومن کا دی، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، نعمتوں والے جمع کرتے جاؤ، کوئی نہیں یہ اتنے ٹکے دیتے جاؤ، پیسے 2.5%، تو بس مال کو جمع کرتے جاؤ، یہی کہہ رہا ہے نا ہمارا دین۔ تو بھائیو یہ فرق پڑتا ہے، تو میں جو عرض کر رہا تھا، یا مال جمع کر کے کر سکتے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جو ہوتا جا رہا ہے، زکوٰۃ دے کر بقیہ مال جمع کرنے کے جواز سے یہ یہودیوں کے نظام میں مل جاتا ہے، ہم اسی پر ہی کار بند ہیں، وہی چل رہا ہے۔ اور دیکھیے
اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا غلط تصور ہے. ہم سب اسے تسلیم کرتے ہیں کہ قابل تعریف اسی کی زندگی ہے جو اپنا سب کچھ محتاجوں، بھوکوں، نداروں، ضرورت مندوں کو دے دے. نبی کی یہی زندگی تھی. مملکت اسلامیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت میں بھی جب وہ سربراہ بن گئے پھر بھی ان کی یہی یہی ان کی عادت تھی، یہی حیثیت تھی، سب کچھ دے دیتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولیاء اللہ کی بھی یہی بڑی خصوصیت بتائی جاتی ہے. ہم اپنے اپنے اکابرین مشائخ کی یہ خصوصیت بیان کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے، یعنی کہ کل العفو دے دو ضرورت سے زائد، تو اس پر اعتراض پہ اعتراض وارد کیے جاتے ہیں. اس کو رد کرنے کے لیے تعویلوں کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زکوٰۃ دے کر بقیہ مال کو جمع نہ کرنے اور وراثت نہ چھوڑنے کو مذہبی پیشوائیت نبی کا استثناء قرار دیتی ہے. یہ نبی کو استثناء حاصل تھا، کیوں بھی نبی شرعی واجبات ادا کر کے کیوں نہیں جمع کر سکتا تھا؟ نبی دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے وراثت کیوں نہیں بنا سکتا تھا؟ نبی نے تو جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر خود عمل کرنا ہے اور ہم سے عمل کروانا ہے. یہ غلط بات کرتے ہیں. استثناء کا مطلب ہے کوئی رعایت یا چھوٹ کا مل جانا، اسے استثناء کہتے ہیں. یہ ان کی خود بنائی ہوئی بات ہے. چلیں زکوٰۃ نہ دینے کا استثناء تو سمجھ میں آتا ہے. زکوٰۃ کا نبی نے زکوٰۃ نہیں دینی، کیوں نہیں دینی؟ مگر اس استثناء کے لیے قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ نہیں. کوئی حوالہ ہے تو بتا دیں جس میں کہا گیا ہو کہ نبی تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نبی پر زکوٰۃ معاف ہے. نبی جتنا مرضی مال اکٹھا کرتا ہے، وہ نبی نے کیا ہی نہیں، ہے ہی نہیں تھا ان کے پاس، جمع نہیں کیا انہوں نے. مگر استثناء کی کوئی بات نہیں. مال جمع نہ کرنے، ملکیت نہ بنانے اور وراثت نہ چھوڑنے کا کیسا استثناء؟ یہ کیسی چھوٹ ہے بھی؟ کیا کہ مال نہیں جمع کرنا یہ استثناء ہے، ملکیت نہیں بنانی یہ استثناء ہے، وراثت نہیں چھوڑنی یہ استثناء ہے؟ کوئی یہ رعایت ہے؟ کیا یہ کوئی رعایتیں ہیں؟ اقبال تو یہاں تک کہتا ہے، خوب ہے تجھ کو شعر صاحب یثرب کا پاس، کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. یہ بھی اقبال کا شعر ہے. تو میرے بھائیو، جو نبی کو استثناء دیا ہے جس میں نکاح کے بارے میں بتایا ہے قرآن نے، ایسے نہیں کہ نبی کو استثناء ہے کوئی چیز بھی ڈال لیں اس میں کہ یہ تو نبی کو استثناء حاصل ہے. تو یہ جو ہم ترقی کر رہے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ جو محمد عودی صاحب کہتے ہیں کہ شرعی واجب ادا کر کے آپ ایسا کر سکتے ہیں، دولت جمع کر سکتے ہیں، نبی نے ایسا نہیں کیا. شرعی واجبات ادا کر کے پتہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کو ان کا پتہ نہ ہو، صحابہ کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو، انہوں نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہم ظلم کر رہے ہیں یہ بات کر کے، یہ ہم چھپا رہے ہیں اس دین کو، اصل کو، یہ بات کر کے کہ آپ زکوٰۃ دے کے 2.5% باقی مال آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، من مرضی سے خرچ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے. یہ بھائیو ہم زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ پر، اپنے دین پر ہم خود ظلم کر رہے ہیں. تو بس یہ بگاڑ، یہ میں بس عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہم نے بنایا ہوا نا، یہ ظلم کیا زکوٰۃ دے کر باقی مال کو جمع کرنا، اور پھر زکوٰۃ بھی کرنسی پر بھی. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا میں منکر نہیں ہوں، میں بھائی وہ دینے کی بات کرتا ہوں، میں دینے کو اصل سمجھتا ہوں. دینے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہی اصل چیز ہے. وہ ہو گیا تو بندہ فلاح پا گیا. تو یہ جو کرنسی پر، نوٹوں پر جو زکوٰۃ ہے، یہ بہت ظلم کر دیا ہم نے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ظلم کیا ہے، یہ دین پر ظلم کیا ہے ہم نے. یہ نہیں بنتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. نظام لانا چاہیے وہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جس کا کو کام کرنے کی قوت محرکہ جس میں یہ ہو کہ جتنا آپ خرچ کر اپنی ضرورت پوری کریں، باقی آپ دے دیں، بیت المال کو دے دیں. جب نظام بن جائے بیت المال کو دینا ہوگا، لوگوں کو دے دیں، آپ دیں جب وہ دینا ہوگا. یہ ہے نظام، یہ ہے دین، یہ ہے دین اسلام. ایسا نہیں ہے. یہ اب بہت غلط کر کیا ہے، بہت ظلم ہے. اور الفاظ نہیں میرے پاس، میں کیا الفاظ کہوں، کیا میں گالیاں دوں؟ تو یہ بہت ہی ظلم کیا ہے ہم نے. جس نے بھی یہ کیا ہے، جس نے بھی یہ روایت گڑی ہے اس طرح کی کہ زکوٰۃ دے کر باقی مال کو آپ جمع کر لیں، یہ بہت ظلم کیا ہے. بس میرے بھائیو، سر دست یہی بات کرنا تھی آپ سے. آپ کی مہربانی، آپ نے سنی. آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں. آپ کا شکریہ.